حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کو دیکھتے تو رو پڑتے. اینٹ کو، اینٹ آپ سمجھتے ہیں بٹھے کی پکی ہوئی اینٹ، اس کو دیکھتے تو رو پڑتے. لوگ پوچھتے آپ اس کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بے جان ہے، کسی عمارت میں تو لگ جائے گی، کسی عمارت میں لگ جائے گی، اور میں کس کام کا ہوں. یہ سیدنا فاروق اعظم کا حال ہے. آپ اتنا روتے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ خط کھنچ چکے تھے. کہتے اے اینٹ تو خوش قسمت ہے، کسی عمارت میں لگ جائے گی، میں کسی کام کا ہوں. حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لکڑیاں اکٹھی کر کے، خلیفہ سوم ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے. غلام عرض کرتے حضور ہم کس لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم دن کو بھی آرام نہیں کرتے، رات کو بھی آرام نہیں کرتے، اس لیے میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، تاکہ دیکھتا ہوں کہ طبیعت میں بوجھ آتا ہے یا نہیں آتا. یہ حضرت عثمان غنی. اور کسی قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ قبر امتحان ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں ناکام ہو گیا. اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوال ہیں. جب بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہاتھ کانوں کو لگاتے، اللہ اکبر کہتے، چیخیں نکل جاتی. حال دریافت ہوتا، فرماتے میں کس بڑی بارگاہ میں آیا ہوں اور میں امانت لوٹانے آیا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے عالم ارواح میں. کہاں پہ؟ کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے.